سلام دوستوں، میں میسم، آپ دیکھ رہے ہیں جرأت پاکستان۔ ناظرین کرام، آج جس شخصیت کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں، ایک صحافت کا ابھرتا ہوا ستارہ حویلیاں کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں۔ ہری پور میں آج میرے دفتر میں موجود ہیں اسفند یار خان، جو کہ میڈیا چینل آزاد فورم کے نام سے اور چلا بھی رہے ہیں اور بڑا خوبصورت کام بھی کر رہے ہیں اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پریس کلب حویلیاں کے ممبر بھی ہیں۔ اسفند بھائی سے بات کریں گے، جانیں گے صحافتی معاملات کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، اور جو ایک کیس تھا جس میں یہ اللہ کے حکم سے بری بھی ہوئے ہیں باعزت، ان سے اس متعلق بھی جانیں گے کہ یہ کیا کیس تھا، اور باقی معاملات کے متعلق بھی ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اسفند بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ میسم، آپ سلامت رہیں۔ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا جی، آپ کا شکریہ۔ جزاک اللہ جی، آپ سارا وقت آپ کا ہے بھائی، آپ ماشاء اللہ ہمارا فخر ہے جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں، اور جتنے کم وقت میں آپ نے اسپیشلی سمجھتا ہوں کہ ہزارہ کے اندر جو نوجوان لوگوں کے لیے آپ ایک ایگزامپل بنے ہیں، یہ بہت زبردست بات ہے اور بہت اپریشیٹیبل ہے۔ خوش رہیں ہمیشہ اور بہت شکریہ، ترقیاں کرتے رہیں۔ حسن بھائی ڈائریکٹ کوشچن پہ آئیں گے بلا تمہید، یہ بتائیے گا کہ صحافت کا شوق کیسے پڑا اور اس فیلڈ میں کیسے آنا ہوا؟ جی اچھا، میں آپ کو بتاؤں، صحافت کا جو شوق ہے شاید مجھے شوق نہیں تھا، اچھا، بس لیکن کچھ سچویشنز ایسی بنی کہ اسپیکنگ اسکلس تھی، تو آئیڈیا نہیں تھا کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ یار صحافت بھی کرنی ہے، جرنلزم بھی کرنا ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے۔ بس کچھ دوست تھے، ان ساتھ بیٹھے، ایک نے کہا ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، پروگرام کر لیا، ہو گیا، سمجھ میں آیا، اچھا لگنے لگ گیا، تو بس کر لیا۔ زبردست۔ اور اس میں آپ کو ظاہر ہے یہ بڑی مشکل فیلڈ ہوتی، بہت مشکلات بھی زیادہ، آتی بہت ہوں گی، زیادہ اور اپنے لوگوں کی ناراضگیاں بھی برداشت جی کرنی بالکل۔ پڑتی ہوں گی، پھر اداروں کا پریشر بھی ہوتا ہوگا۔ تو کبھی ایسا ایک لمحے کے لیے ذہن میں آیا کہ یار اس کو چھوڑ دیا جائے، سوئچ آف کیا جائے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے جس میں پھنس گیا ہوں؟ اچھا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بڑی مزے کی، کہ صحافت ایک ایسا پیشہ ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کسی صحافی نے صحافت چھوڑ دی ہو، اور یہ بڑا زبردست کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی خدمت، اور جس طرح پاکستان میں اسپیشلی جو جرنلزم ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے، ہماری کمیونٹی میں جرنلزم بہت مشکل ہے، تو ان حالات میں اگر آپ صحافتی ذمہ داریاں اگر پوری کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اور سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی میں آپ سے بہتر جاب کوئی بھی نہیں کر رہا۔ زبردست، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آزاد فورم کے نام سے آپ نے ایک چینل بنایا، جی، میرے خیال میں غالباً وہ بند بھی ہوا تھا بیچ میں، یا وہ کیا ایشو آیا تھا؟ ذرا اس متعلق بھی بتائیے گا کہ آزاد فورم چینل جو ہے وہ اس کو کیا ایشو آیا تھا، اور آج کل آپ کی صحافتی سرگرمیاں کم کیوں ہو گئی ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا، یہ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں، میرے بڑے بھائی ہیں عماد بھائی، یہ چینل انہوں نے بنایا تھا، اور پھر اب ہم بینگ اے ٹیم ممبر سارے کام کریں۔ جو آزاد فورم تھا اس کو فیس بک نے ان پبلش کر دیا تھا، ابھی بھی وہ ہے، وہ کوئی ان کی ریسٹرکشنز کی پالیسیز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، چینج آپ کے ساتھ بھی یہ چیزیں میرے خیال سے 2-3 دفعہ ہو چکی ہیں۔ تو بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد فورم کا ہونا یا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا، لوگوں کے مسائل کسی بھی پلیٹ فارم سے حل ہونا میٹر کرتے ہیں۔ آزاد فورم بند ہوا تو آزاد فورم .com کے نام سے اسی ٹیم نے اسی طرح محنت کی، اور اسی طرح لوگوں کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ کام کیوں ہو گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور کام ہوئے ہیں، میری ایکٹیویٹیز، ذاتی ایکٹیویٹیز کم ہوئی ہیں، چینل کی ایکٹیویٹیز میرے حال سے اسی طرح جاری ہیں، ایکٹیویٹیز ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں۔ ڈسٹریبیوٹ اس طرح ہو گئی ہیں کہ ایک تو میں اسکول میں نے اسٹارٹ کر لیا، تو تھوڑا ٹائم ادھر چلا گیا، اور پھر پبلک کے مسائل یا ان کے مسائل کا جب آپ حل ڈھونڈتے ہیں نا، 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ خبر کی تلاش میں تھے، آپ کو خبر مل گئی اور بات ختم ہو گئی، دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل کے حل کی تلاش میں ہیں، تو وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے، تو لوگوں کے مسائل میں جانا ادھر ادھر، تو ٹائم تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آف دا ریکارڈ کام عوام کی خدمت نہیں، ہی ہو رہی بالکل ہے۔ 24 آورز چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کچھ 1-2 دنوں سے میں نے بلایا بھی آپ کو اسی لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ تصاویر وغیرہ ایسی آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ
کہ جن میں آپ کو ہار ڈالے جا رہے ہیں، پہنائے جا رہے ہیں، اور آپ مٹھائیاں کھلا رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ کیا معاملہ ہوا ہے سر؟ کیا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا، اس کے پس منظر کے متعلق بتائیے گا. سر یہ ایک عام آدمی کی جیت تھی جس کی خوشی ہم منا رہے تھے، لوگ منا رہے تھے. بیسیکلی اس طرح ہوا تھا کہ کوئی 2 سال پہلے غالباً ایسی حویلیاں تھی، لبنہ اقبال صاحبہ بڑی زبردست انداز میں کام کرنے والی لیڈی تھی. وہ ایک جگہ ایک عوامی شکایت پہ انہوں نے ریڈ کیا، ہم اس کی کوریج کر رہے تھے. تو ایک خاتون تھی غریب، اس کو سرکاری اسپتال میں ٹریٹ نہیں کیا گیا. باہر جو رواج بن چکا ہے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں کہ باہر پرائیویٹ چلے جائیں، آپ کو اچھی فیسلٹیز دیں گے، جو ڈاکٹرز کر رہے ہیں آج کل مافیا. اسی طرح ان کے ساتھ ہوا، اور وہ پھر خاتون چلی گئی. ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور بیچاری اس کے بعد کافی بیمار بھی رہی. تو اس کو ہم نے کور کیا تھا، اور اس کے بعد ایک کورٹ کیس تھا ہمارے خلاف ڈیفیمیشن کا، اور کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ کل نہیں بلکہ 2 دن پہلے آنریبل کورٹ نے اس کو ڈسمس کر دیا کیس کو ہی، کہ قابل سماعت ہی نہیں ہے یہ. وقت ضائع میرے حال سے عدالت کا بھی اور لوگوں کا بھی. بیسیکلی یہ پریشرائز کرنا ہے کہ جی لوگوں کے مسائل کے لیے آپ آواز نہ اٹھائیں، آپ میسم نہ اٹھائے، اسفند نہ اٹھائے. میسم چپ ہو سکتا ہے، اسفند چپ ہو سکتا ہے، یہ کل کو یہ آواز کسی اور نام سے آپ کو سنائی دے گی. لوگوں کے مسائل کے آواز جو ہے، غریب لوگوں کی آواز، یہ دبائی نہیں جا سکتی. بالکل. سوسائٹی کی، معاشرے کی یہ آواز کبھی بھی نہیں دبتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کو سنائی دیتی رہے گی. تو اس کیس میں آپ نے غریب آدمی کی آواز بلند کی، مختلف مافیاز کی طرف سے آپ کو دھمکیاں بھی ظاہر آئیں اور پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور 2 سال تک کیس بھی لڑتے رہے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے اس میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ارادے پست ہوئے ہیں یا حوصلے مزید بلند ہوئے ہیں؟ نہیں جی، میں آپ کو بات بتاؤں، اور اس میں بھول رہا تھا بالکل، اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہمارے جو وکلاء پینل تھا اس کا بہت زیادہ تھا. کہ ان لوگوں نے جس طرح سے اس کیس کو میں سمجھتا ہوں کہ جینون طریقے سے دیکھا. آپ کیس کو 2 طریقوں سے دیکھتے ہیں جب آپ کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کلائنٹ کیسا ہے، کیا نہیں. لیکن جب وکیل یہ سوچے کہ یہ پبلک کا مسئلہ تھا، یہ عوام کے مسائل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کیسز کے سینیریو اور کورٹ کی ہائرنگس کی کنڈیشنز چینج ہو جاتی ہیں جب وکیل لوگ درد لے کے نکلتے ہیں. اور بڑا کنٹریبیوشن ہے میں سمجھتا ہوں سوسائٹی میں ان کا. ان کا بہت بہت شکریہ بھی. جہاں تک آپ بات کر رہے تھے حوصلوں کی، سر آپ بلیو کریں کہ بہت انجوائے کیا ہم نے اس کو آنیسٹلی، اور ابھی تو اور زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. اور ہمیں یقین ہو گیا، اور اب لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ایسی چیزیں آپ کو ڈرا نہیں سکتی. میرے جتنے بھی صحافی بھائی ہیں یا جتنی کمیونٹی کے لوگ ہیں کہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اور ملک کے قانون میں ابھی بھی جان باقی ہے، آپ نے تھوڑی سی جان لگانی ہے. انشاءاللہ کوئی بھی دنیا کی طاقت یا کوئی بھی لوگ یا کوئی بھی مافیا آپ کو نہیں روک سکتا ہے. تو اسد بھائی یہ بتائیے گا، حویلیاں جیسے علاقے میں، سخت ترین علاقے میں صحافت کی ہے آپ نے اور کر بھی رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے مشکل ترین علاقے میں صحافت کرنا، یہ کوئی ظاہر خالہ جی کا گھر تو ویسے بھی نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو سارے لوگوں کو راضی بندہ نہیں کر سکتا، کچھ لوگ آپ سے ناراض بھی ہوتے ہوں گے، تو ان کی ناراضگی کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ میشا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ خدمت خلق ہے، تو اس میں راضی ہم نے خدا کو کرنا ہے. زبردست. اگر کوئی بندہ ہے وہ غلط ہے تو میرے حال سے وہ خفا ہو، بے شک وہ اس کی خفگی میٹر نہیں کرتی. ہمارا مشن کسی پارٹی، کسی سیاسی جماعت، کسی مذہبی جماعت یا کسی شخص یا کسی فرد واحد سے نہیں ہے. ہمارا مقصد سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور ماشاءاللہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ پریس کلب حویلیاں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحافتی خدمات سے زیادہ لوگوں کے مسائل کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ڈونیشنز کے حوالے سے کیمپس ہمارے لگتے رہتے ہیں. تو ہمارا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو. ٹھیک. تو آگے ان فیوچر آپ کا کیا پلان ہے کہ اسی اپنے پلیٹ فارم کو آگے لے کے چلنا ہے، یا مزید اس میں کیا نکھار لا سکتے ہیں آپ ان فیوچر؟ آپ کی کچھ اگر گولز وغیرہ ہوں تو وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا.
گولز ہی جہاں تک بات ہے، میں اکثر بات کرتا ہوں کہ پلانز تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، ہم تو صرف سوچ سکتے ہیں. تو جہاں تک پلیٹ فارم کی بات ہے جی، یہ پلیٹ فارم اور یہ جو کمیونٹی ہے اسی نے پروموٹ کیا، اسی نے یہاں تک لایا. تو اپنی جڑوں کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے انسان کو، اور یہ پلیٹ فارم تو انشاءاللہ رہے گا. باقی دیکھیں یہ ایک ایسی دنیا ہے جرنلزم کہ اس کا کوئی کونا نہیں ہے، آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں اور کبھی بھی جا سکتے ہیں. پل میں وہ تولا اور پل میں ماشا والی بات ہے. تو لیکن روٹس آپ کی ساتھ ہونی چاہیے. اچھا، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں صحافیوں کے اوپر کہ آپ لوگوں کی نجی زندگیوں کو چھیڑتے ہیں، ان کے پراپرٹیز جو پرسنل پراپرٹیز ہیں وہاں پہ جا کے ان کے لیے مسائل کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ آپ کے ناقدین بھی، ذرا میرے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، آپ کو تو بخوبی اس سے آگاہ ہیں. تو ان لوگوں کے اس سوال کو کیسے ٹیکل کریں گے کہ آپ لوگوں کی پرسنلی لائف میں انوالو ہو کے؟ کیا یہ اکثر لوگ بلیک میلنگ کا نام بھی اس کو دے دیتے ہیں، اکثر کیا نام دے دیتے ہیں، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ نے بات کی، مجھے بڑی مزے کی بات یاد ہے کہ ہماری کورٹ ہیئرنگ کے دوران بھی یہ بات ہوئی کہ جو پرسنل پراپرٹیز یا پرسنل پلیسز ہوتی ہیں، ہماری سوسائٹی اس کی ڈیفینیشن میں تھوڑا سا غلطی کرتی ہے. ایک پرسنل پراپرٹی میسم یہ ہے کہ میں کسی شخص کے گھر میں چلا جاتا ہوں اور اس کے، کیونکہ وہ اس کی پرائیویسی ہے تو وہ اس کی ذاتی جگہ ہے. ایک شخص ہے، اس کی ذاتی، یہ آپ کا آفس ہے، یہ آپ کا ذاتی آفس ضرور ہے، لیکن یہ آپ کا ذاتی آفس ہونے کے ساتھ ساتھ پبلک انٹرسٹ میں استعمال ہو رہا ہے. یہاں پہ لوگوں کو آپ ڈیل کر رہے ہیں، لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں، تو یہ ایک پبلک پلیس ہے، نہ کہ ایک پرائیویٹ پلیس ہے. تو ہمارا انٹرسٹ ایسی جن کو آپ سمجھتے ہیں، یا مطلب کمیونٹی کے لوگوں کی میں بات کروں کہ یہ پرائیویٹ پلیسز ہیں، یہ پبلک پلیسز ہیں. اور پبلک کے ساتھ صحافت چونکہ ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے، تو میرے خیال سے وہاں ان کا ہونا ضروری ہے. بلکہ خوشی کے ساتھ لوگوں کو وہاں انوائٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ آپ آئیں، ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں کسی بھی شکل میں. آپ ہماری ٹرانسپیرنسی دیکھیں اگر ہم نہیں ہوں گے تو سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، برا ہو گیا، یہ کون بتائے گا؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، بالکل تو ٹھیک ہے. یہ تو ایک بڑی کلیئر سی بات ہے. تو لیکن ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے صحافت کے میدان میں، یلو جرنلزم یا بلیک میلر صحافی، اکثر ایک ٹرم یہ بھی استعمال ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ہر جگہ پہ، ہر ادارے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو پورے اس ادارے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا کبھی ان صحافیوں کے حوالے سے بھی آپ نے کبھی بات کی ہے، یا اس طرف کو، صحافت کی اس سائڈ کو آپ کیسے دیکھیں؟ دیکھیے جی، بہت سمپل سی بات سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ صحافی نہیں ہوتے ہیں. ہر سوسائٹی میں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو ڈس اون کریں. یہ کہنا بھی بہت غلط ہے کہ وہ ایسے صحافی ہیں. سر، ایسے صحافی نہیں ہوتے ہیں. جن کے بارے میں کوئی بلیک میلر ہے تو وہ صحافی نہیں ہو سکتا ہے. کوئی اگر آپ کو تنگ کر رہا ہے یا کوئی آپ لفافوں کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ صحافی نہیں ہے. صحافی وہی ہے جو بہترین انداز میں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لوگوں کے مسائل آ کے پہنچائے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرے. اچھا اسد بھائی، یہ چیز تو آپ نے بتا دی. یہ بتائیے گا کہ ایک آپ کے علاقے میں ایبٹ آباد سائڈ ایک کیس آیا ہے، ایک بچی ہے، کوئی غالباً اس کی ایج آپ ہی بتائیں گے کنفرم کیا ہے، لیکن 12-13 سال کی، وہ زیادتی کے حوالے سے مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس سے جنسی زیادتی ہوئی، اور ایبٹ آباد میں یہ کیس بلکہ پورے ہزارے ڈویژن میں بڑا ہائی لائٹ ہے. تو اس کیس پر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ اس بچی کے ساتھ آیا زیادتی ہوئی، اس کو قتل کیا گیا، اور جو جوان اس وقت جیل میں ہے، یہ کیا سارا سنیریو ہے؟ جس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جی، سب سے پہلے تو یہ بہت دل خراش واقعہ ہے، سانحہ ہے ایک، اور ہماری سوسائٹی میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے کیسز کیوں ہو رہے ہیں. یہ 13 سالہ بچی ہے اقرا، اس کے ساتھ سر ریپ ہوا ہے اور بہت بار ہوا ہے. میں بتا نہیں سکتا کہ کس طرح اس کے ساتھ، ایک بڑی دردناک سٹوری ہے. اور اس وقت پورا ہزارہ، پورا ملک اور بالخصوص ایبٹ آباد سراپا احتجاج ہے. ڈیلی احتجاجی ریلیاں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور آج اس ملزم کو غالباً جیل بھی بھیج دیا گیا ہے. لیکن وہاں پہ تھوڑی سی میں چیزیں اپنی پبلک کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس کیس کو ایک رخ سے نہیں دیکھنا ہے. شاید اگر ہم اس کیس کو ایک رخ سے دیکھیں تو ہم اس
کیس کے بہت سارے کرداروں کو چھپا دیں, ان پہ پردہ ڈل جائے یا وہ بچ جائیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس میرے حال تک ابھی تک جو میرے ذرائع ہیں, جتنی چیزیں میں نے پتہ کی ہیں, کہ پولیس بڑی شفافیت سے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور دیکھا جانا بھی چاہیے. تو سوسائٹی سے یہ اس پہ فی الحال سر یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ ڈسکشنز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جو لوگ اس چیز سے وابستہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہماری ڈسکشنز یا ہمارے میسیجز, اسپیشلی جو ادھر ڈاکٹر صاحب کا ایک میسیج تھا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, وہ میسیجز کیسز کو کمزور کر دیتے ہیں. تو ہم نے اس بچی کے کیس کو مضبوط اگر بنانا ہے تو میرے خیال سے شفاف تحقیقات اس پہ ضروری ہونی چاہیے, اور اس کے بعد ہی کوئی چیزیں پاسبل ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے, زبردست, بڑا زبردست آپ نے پیغام دیے کہ سارے پہلوؤں سے ایک کیس کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ ایک سمت میں چلے جائیں. اور اللہ نہ کرے, جیسا کہ قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ہے کہ اے ایمان والوں کو جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جی تم بالکل ایسا کچھ کام کرو کہ ظالمین میں ہو جاؤ. اسن بھائی, تمام ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کو بالخصوص اور پورے پاکستان کے لوگوں کو بالعموم کوئی پیغام دینا چاہیں آپ اپنی شعبے کے حوالے سے, یا کوئی بھی پیغام, تو جرأت پاکستان کے پلیٹ فارم سے ضرور ریکارڈ کروائیے گا. پیغام یہی ہے جی کہ پازیٹیو سوچیں, سوسائٹی کو پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں. مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, مسائل کے ساتھ لڑنا آپ کا کام ہے, آپ کا فرض ہے ان کا حل تلاش کرنا. بیٹھ کے تنقید کرنا, بیٹھ کے لکھنا یہ بہت آسان ہے, لیکن آن گراؤنڈ ریالٹیز میں جا کے ان چیزوں کو دیکھنا اور ان کا حل تلاش کرنا, یہ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا قومی فریضہ ہے. سو ہمیشہ مثبت رہیں, مثبت سوچیں اور مثبت چیزوں کو پروموٹ کریں. ہماری سوسائٹی میں بہت برے حالات بن چکے ہیں ہماری نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے. ہم ایک دوسرے کو برداشت بالکل بھی نہیں کر رہے. ایک دوسرے کو سمجھیں, برداشت کریں, تاکہ سوسائٹی میں ایک اچھے شہری کی شکل میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. بہت شکریہ حسن بھائی, ایک دفعہ پھر آپ کو شکریہ ادا تھینک یو کرتے سر, ہیں آپ کا بہت بہت کہ شکریہ. آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے. اور ایک دفعہ مبارکباد بھی آپ کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے دیتے ہیں کہ آپ سرخ رو ہوئے جی, اور حق کا بول بالا ہوا, اور خدا آپ کو اسی طرح ہمت اور حوصلہ دے کہ آپ مزید عوام کی خدمت کر سکیں اور ان ظالمین کے خلاف, ان مافیاز کے خلاف کھل کے کام کر سکیں. ناظرین کرام, یہ ایک مختصر سا پروگرام تھا. ہم آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کی سجیشن سے, آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کیا ہم جوائنٹ سیشنز کریں, کیا ہمیں مل کے کچھ کام کرنا چاہیے ہزارہ کے لیے, اور کوئی خصوصی کوئی ایسا کام جو آپ کے ذہن میں ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ. شکریہ.